قال الله تبارك وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. سورۃ العصر کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں اپنے کلام قرآن مجید کی طاقت اور اس کے اثر کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے اس قرآن کے اندر کیا کچھ رکھا ہے جس کا اندازہ اس کی مخلوق کو ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ ہمارے اس کلام کے اندر جو کہ اللہ رب العالمین کی صفت اور اللہ کا کلام اتنی طاقت ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ کے اوپر نازل کرتے، اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ کے اوپر اگر نازل کرتے تو اس قرآن کی طاقت اور اس کے وزن اور اس کے بوجھ کی بنا پر آپ دیکھتے ہیں لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، مضبوط پہاڑ بھی لرز جاتا اور لرزنے کے بعد، کانپنے کے بعد یہ پھٹ جاتا، متصدعا، پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا، ہواؤں میں اس کے ذرات پھیل جاتے۔ اتنی طاقت ہم نے اپنے کلام کے اندر رکھی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ من خشیت اللہ، وہ پہاڑ اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ فرمایا یہ مثالیں قرآن مجید کے اندر انسانوں کو سمجھانے کے لیے، ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے بے شمار مثالیں بیان فرمائی تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ در حقیقت اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اس نعمت کا احساس دلایا۔ یہ قرآن ایک عام کتاب نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا ایک کلام جس کو جو سمجھے گا دل سے، اس کا دل اللہ کے خوف اور خشیت الہی سے ضرور نرم پڑ جائے۔ اللہ کے خوف سے اگر پہاڑ پھٹ سکتا ہے تو ایک سرکش انسان جس کے اندر دنیا کی محبت اس قدر سرایت کر چکی ہے کہ اس کو اب اللہ کا خوف نہیں آتا، گناہوں سے وہ رک نہیں رہا، چاہنے کے باوجود گناہ کا موقع آتا ہے تو وہ گناہ سے لذت حاصل کر لیتا ہے اور اللہ کی طرف نہیں آ رہا، اللہ کے فرائض کی پابندی اس سے نہیں ہو رہی اور تقوی کے معاملات گناہوں سے نہیں بچ رہا۔ اس کا مطلب ہے اس کا تعلق قرآن سے ابھی جڑا ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین کے کلام کو پڑھنا، اس کو پھر سمجھنا، کہ دلوں کو نرم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک بہترین نسخہ عطا فرمایا ہے، وہ قرآن مجید کی صورت میں۔ بات صرف یہی ہے کہ اس کو پڑھا جائے اور اس کو سمجھایا جائے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اور اس امت پر جو اللہ رب العالمین کا خصوصی فضل، اللہ رب العالمین نے اس امت کے اوپر بے شمار احسانات کیے ہیں۔ خاتم النبیین، امام الاولین والآخرین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ رب العالمین نے بے شمار احسانات کی۔
ان احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان اللہ رب العالمین کا یہ کلام قرآن مجید۔ صحیح بخاری کے اندر اس کتاب کے متعلق خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آتا ہے، فرمایا کہ ما من نبی من الانبیاء الا اوتی مثل ما آمن علیہ البشر وانما اوتیته وحیا اوحى اللہ تعالی الیہ وارجو ان اکون اکثرهم تبعا یوم القیامہ، وکما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا کہ جتنے بھی پیغمبر گزرے، انبیاء گزرے، اللہ رب العالمین نے ہر نبی اور رسول کو کچھ معجزات ضرور عطا کیے۔ معجزات یعنی خیر کے عادت معاملات لوگوں نے دیکھے، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ معجزہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو اسباب کے بغیر اللہ کے حکم سے پیدا ہو جائے، نمودار ہو جائے، جو انسانوں کے بس میں معاملہ نہ ہو، بغیر سبب کے ہو جائے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے معجزات اللہ نے انبیاء کو دیے، فرمایا ہر پیغمبر کو اللہ رب العالمین نے معجزے عطا کیے۔ اللہ رب العالمین نے مجھے بے شمار معجزے دیے، ان میں سے فرمایا کہ ایک معجزہ جس کا خصوصی ذکر فرمایا، سب سے بڑا معجزہ حقیقت میں وہی ہے۔ فرمایا وہ اللہ رب العالمین کا یہ کلام، وحی کی صورت میں اللہ نے جو کلام مجھ پر اتارا ہے، اللہ نے مجھے یہ معجزہ عطا کی، یعنی بے شمار معجزے عطا کی۔ چاند کے بھی 2 ٹکڑے ہوئے، اور کئی موقعوں پر جب سفر میں، حضر میں، بھوک اور پیاس کے موقعوں پر پانی ختم ہو جاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا پانی آپ کو دیا جاتا، اس کے اندر اپنا مبارک ہاتھ ڈالتے، ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان میں تھے بہتے ہوئے چشموں کی طرح پانی بہہ کر نکلتا۔ صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کہیں کھانے میں برکتیں ہوئی، تھوڑا سا کھانا کئی سو لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا اور بچ جاتا، کہیں اس طرح پانی فواروں کی صورت میں نکلتا۔ چاند کے 2 ٹکڑے کے علاوہ معجزات کا ذکر ہے۔ فرمایا ان معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ ہے اللہ رب العالمین کی کتاب وحی کی صورت میں، یہ اللہ کا کلام۔ یہاں فرمایا مجھے اللہ رب العالمین سے امید ہے قیامت کے دن میری امت کی تعداد سب سے زیادہ ہو۔ وجہ کیا ہے؟ باقی انبیاء کو جو معجزات اللہ رب العالمین نے دیے، وہ ان کی وفات کے ساتھ معجزے ختم ہو گئے، غائب ہو گئے، اس دنیا سے ان کا وجود ختم ہو گیا معجزوں کا۔ اللہ کے پیغمبر ہر نبی کی وفات کے ساتھ معجزہ بھی غائب ہوگا، لیکن اللہ رب العالمین نے مجھے جو معجزہ دیا ہے قرآن کی صورت میں، فرمایا یہ معجزہ قیامت تک برقرار رہے گا، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العالمین نے خود اٹھایا۔ ایک ایک حرف، زبر و زیر، جزم اور شد و مد وغیرہ، کسی ایک ایک حرف میں بھی کسی کو طاقت نہیں کہ ہیر پھیر کر سکے۔ معجزہ جو نسخوں میں کتابوں کی صورت میں بھی محفوظ ہے، تو حفاظ اور قرائے کرام کے سینوں میں بھی محفوظ ہے۔ یہ معجزہ پوری دنیا مل کر، فرمایا تم جنات کو ملاؤ، بڑے بڑے علماء، ادب اور لغت کے علماء ماہرین مل کر بیٹھ جاؤ، اس جیسا قرآن بنا کے دکھاؤ۔ پھر فرمایا بھلا 10 صورتیں بناؤ۔ عاجز آ گئے اس وقت کے عرب بھی، اور یہ چیلنج آج تک برقرار ہے، قیامت تک برقرار رہے۔ لوگ عاجز، یہ اسلام کی حقانیت ہے۔
جو روز روشن کی طرح چمک رہی ہیں، ایمان نہ لانے والے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ جس طرح دن کی روشنی میں کوئی انسان اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے اور بولے کہ اندھیرا ہے، لیکن دن کی روشنی کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر چیلنج دیا ایک سورت کا، سب سے چھوٹی سورت سورہ الکوثر، جس کی 3 آیات، ایسی بھلا 3 آیات اسی ترتیب سے، اسی طرح کے بلاغت اور فصاحت میں، جس کے اندر سمندر اور خزانے بھرے ہوئے ہیں، اس طرح کے الفاظ اور معانی کے ساتھ 3 آیات ہی عربی کلام کی جوڑ کے دکھاؤ تو خود عرب ہو۔ عرب کو بھی چیلنج ہے، عجم کو بھی چیلنج ہے، جنات کو بھی چیلنج ہے۔ پوری دنیا میں علوم ترقی کتنی کر رہے ہیں، یہ لوگ آسمانوں تک پہنچ گئے، چاند تک پہنچ گئے، پرندوں کی طرح ہواؤں میں اڑ رہے ہیں، مچھلیوں کی طرح سمندر میں تیر رہے ہیں، پہاڑوں میں سرنگیں نکال رہے ہیں، زیر زمین سرنگیں نکال رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، سارے معاملات اتنے علوم آ گئے۔ اللہ رب العالمین کے قرآن کی چھوٹی سی 3 آیات تو جوڑ کے دکھاؤ، آج تک لوگ عاجز ہیں۔ یہ معجزہ ہے، اور قیامت تک لوگ عاجز ہی رہیں گے، بے بس رہیں گے۔ پھر اس کا وجود تم اس دنیا سے نہیں مٹا سکتے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے اس معجزے کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور ہم نے اس نصیحت کو اتارا ہے، قرآن اور ہماری شریعت کو ہم نے آسمان سے اتارا، اس کی حفاظت ہم خود کریں گے۔ اللہ کر رہا ہے۔ 14 صدیاں، 1400 سال گزر چکے، شریعت کا، قرآن مجید کے احکامات کا ایک مسئلہ بھی کوئی تبدیل نہیں کر سکا۔ اللہ نے حفاظت کی ہے، حفاظت قیامت تک رہے گی۔ نسخوں کی صورت میں حفاظ اور قراء علماء کے سینوں میں حفاظت کی صورت، اور یہ حفاظت بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، فرمایا یہ تو میری واضح آیات ہیں جو میں نے محفوظ کر دی ہے علماء کے سینوں میں، علماء کے سینوں میں محفوظ ہے۔ یعنی بالفرض اگر مسلمانوں پر دشمن اور کفار غالب بھی آ جائیں، اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں، کفار جو اللہ کے دشمن ہیں، دین کے دشمن ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، قرآن کے دشمن ہیں، قرآن کی تفسیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور تعلیمات کے دشمن ہیں، وہ اگر بالفرض تم پر غالب آ جائیں اور تمہاری یہ لائبریریاں، تمہارے یہ مکتب ان کو یہ ضائع کر دیں، قرآن بھی ضائع کر دیں، شہید کر دیں، اگر پوری دنیا سے نسخوں کی صورت میں وجود مٹا دیں، علم کا ذخیرہ احادیث اور تفسیر اور علماء کی تصانیف کی صورت میں اگر غالب آ جائیں، سارے ذخیروں کو جلا کے راکھ کر دیں، اگر اسلام کو نہیں مٹا سکتے، کیوں؟ اللہ رب العالمین نے ان کی حفاظت نہ صرف نسخوں کی صورت میں کی ہے، علماء حفاظ کے سینوں کی صورت میں بھی کی ہے۔ ایک حافظ کے سینے سے تم قرآن کیسے نکال سکتے ہو؟ یہ حفاظت کتنا مقام و مرتبہ بلند ہوتا ہے ایک حافظ قرآن، جس کا سینہ ایک مضبوط صندوق ہے، شیشہ پلائی ہوئی ایک مضبوط صندوق ہے۔ ایک حافظ قرآن کا سینہ یہ اللہ کے دین کا سپاہی ہے، جس نے اپنے سینے میں اللہ رب العالمین کا قرآن محفوظ کر لیا۔ نکال کے دکھاؤ اس کے سینے سے، اس کو تم قتل نہیں مٹا سکتے۔ علماء کو جو علم اللہ نے دیا ہے،
अहादीस के हुफ़ाज़, मसाइल के हुफ़ाज़ लोगों को फर ज़बानी जहाँ मुलाकात मिल जाए उलमा लोग रोक लेते हैं, मसाइल पूछते हैं। जो इल्म सीनों में महफूज है उसके दरीचे खोल कर लोगों की रहनुमाइयाँ करते रहते हैं। उनके सीनों से कैसे ज़ाया करोगे ये कुरान, ये उलूम, ये फतावे, अहादीस के हवाले। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने दीन की इस तरह हिफाजत की, कुरान की इसी तरह हिफाजत की। फरमाया अल्लाह ने मुझे मौजज़ा ये दी। कितनी बड़ी नेमत हम मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता फरमाई। फरमाया ये क़यामत तक बरकरार रहे। ये हम पर एहसान है, अल्लाह का कितना बड़ा फजल। इस मौजज़े को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अल्लाह का कलाम, अल्लाह हमसे क्या फरमा रहा है, अल्लाह की मुनाजात, अल्लाह की सरगोशियाँ, अल्लाह का वाद, अल्लाह की खैर खाही। पूरा कुरान हमारे लिए अल्लाह की तरफ से खैर खाही का एक पैगाम। पढ़ो, समझो, अल्लाह के हो जाओ, अपनी आखिरत बनाओ, जन्नत में जगह बनाओ, जहन्नुम से निजात के असबाब बनाओ, दुनिया में इज्जत हासिल करो। पढ़ो इस कुरान को। अल्लाह ने ये सारे खजाने सारे रात इस किताब के अंदर समो दिए। तुम पढ़ो इस कुरान, ये मौजूदा है, तुम अपनी आंखों से देख। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजूदा क़यामत तक बरकरार है। इसकी तिलावत करो, एक बेहतरीन कारी से इसकी तिलावत सुनो, अपने मन को, अपने दिल को, अपने कानों को तस्कीन पहुंचाओ, ठंडक पहुंचाओ। कुरान के कारी इस पूरी दुनिया में कितने बेशुमार ममालिक हैं, अरब के ममालिक, अजम के ममालिक, हर एक कारी इसको तजवीद और लहन तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ता है। हर कारी का लहजा अपना अलग है। जितने कुर्रा उतने लहजे इस कुरान के मौजूद, हर लहजे का मज़ा ही अपना है, हर लहजे का असर और उसकी तस्कीन ही अपनी है। मिस्र के कुर्रा हों, अरब के कुर्रा हों, अजम के कुर्रा हों, हर इलाके के कुर्रा हों, कारियों को लेकर आए। एक एक कारी का लहज कुरान को एक खूबसूरत अंदाज से पढ़ रहा है। ये मुर्जा नहीं तो क्या है। इसके बावजूद गैर मुस्लिम दुश्मनी पर उतर आए हैं और हम इस नेमत की कदर ना करें कि अपने आप पर जुल्म, ना इसको हाथ लगाएं, ना इसको पढ़ें, ना इसका तर्जमा पढ़ें, ना इसको समझें, तो फिर ये घाटे का सौदा है। जिन्नात ने पहली दफा जब ये कुरान सुना, नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब नबूवत अता फरमाई, रिसालत अता फरमाई, पहले सरकश शयातीन जो आसमान पर आज़ादी से बातें सुनते थे मलाउल आला की, आके नुजूमियों को, काहिनों को बताते थे, पाबंदी लगी। आपस में मुशावरत की, कोई तब्दीली आई है, कोई बड़ा मामला दुनिया में जाहिर हुआ है कि हम पर पाबंदी लगी। दुनिया का कोना कोना छान मारो, देखो तो सही तुम्हें क्या नई चीज मिलती है। फजर का वक्त था, जिन्नों की एक जमात मक्के में तिहामा के इलाके, मक्के के करीब उन्होंने देखा कि एक शख्स मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, जो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह भी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने कुछ साथियों को लेके, क्योंकि पाबंदी थी, मक्के के मुशरिकीन तकलीफें पहुंचा रहे थे, छुपकर इबादत करने वाला मरहला चल रहा था, तिहामा और नखल के इलाके की तरफ जा रहे हैं। ये अजीम शख्सियत बड़ी संजीदगी वक़ार के साथ अपने साथियों को कहाँ लेकर जा रही है। अदान होती है, उस बाग में इकामत लगती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह आगे इमामत करवाते हैं, पीछे सफ़े बन जाती हैं, तिलावत शुरू होती है, कुरान सुनते हैं। जिन्नात एक दूसरे से कहते हैं इस कलाम का अंदाज, लबो लहजा, मानी, तौहीद का जिक्र बिल्कुल उसी तरह है
جس طرح اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام پہ تورات اتاری تھی۔ کس طرح غور کر کے سن رہے ہیں اس قرآن سے، کس طرح متاثر ہو رہے ہیں، اثر لے رہے ہیں۔ پھر جب نماز مکمل ہوتی ہے ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہی تبدیلی، یہی وہ فرق ہے کہ اب ہم پر آسمانوں پر بھی پابندیاں لگ گئی ہیں، اللہ کے رسول آ چکے ہیں، خاتم النبیین جن کی پیشن گوئیاں، جنات بھی تورات کے عالم تھے، انجیل کے، جس طرح اب بھی جنات قرآن کے علماء موجود ہیں۔ کہا کہ یہ جو نشانیاں بتائی گئی ہیں، آخری پیغمبر آئے گا، ہجرت بھی کرے گا، چھپ کر شروع میں عبادتیں کرے گا، اس کو غلبہ ملے گا، اس کے دو قبلے ہوں گے، ساری نشانیاں ہم تو اسی میں دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ جو کلام ہے اللہ کا ہی کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں۔ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ سورۃ الاحقاف۔ قرآن سن کے اپنے عقائد کو درست کرتے ہیں، شرک سے توبہ کرتے ہیں، اسی محفل میں، اسی موقع پر ادھر قرآن سنا، سمجھا اور اپنے شرک کے عقائد سے توبہ کرتے۔ قرآن کا اصل بنیادی موضوع ہی رب العالمین کی توحید ہے، اور اپنے باقی جنوں کے پاس دوڑتے ہیں داعی بن کے، مبلغ بن کے، ایمان لے آؤ اس قرآن پر، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، چھوڑ دو سرکشی کو، لوگوں کو گمراہ کرنا چھوڑ دو، شرک کرنا چھوڑ دو، لوگوں میں شرک مت پھیلاؤ، اللہ کی عقیدی توحید کو مان لو، اللہ رب العالمین کی طرف سے عزت ملے گی، آخرت میں اللہ رب العالمین تمہیں جنتوں میں داخل کرے گا۔ سورۃ الجن، اللہ نے جنات کے نام سے پوری سورت نازل فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ اے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے مجھ پر وحی کر کے مجھے بتایا گیا ہے، جنات کی ایک جماعت نے یہ قرآن کان لگا کر سنا ہے۔ یہ ادب ہے، قرآن سنو بھی کان لگا کر سننے کا مطلب ہے اس کو سمجھنے کے لیے سنو، پڑھو جب بھی کوشش کرو تمہیں سمجھ میں آئے۔ دنیاوی فتنوں نے ہمیں قرآن کی اس زبان عربی سے دور کر دیا، پتہ ہی نہیں آج کے مسلمانوں کو، نماز میں کھڑا ہوا ہے، نہ امام کو پتا ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں، نہ مقتدی کو پتا ہے اللہ کی کیا باتیں ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں، کیسے سمجھیں؟ بعد میں اتنا وقت بھی نہیں کہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کو سمجھیں۔ استماع، انہوں نے کان لگا کے سنا، ہدایت بھی ملی، کہنے لگے کتنا زبردست کلام ہم نے سنا۔ اس کا پھر خلاصہ کیا ہے؟ اگلی آیت یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ یہ قرآن ہدایت اور رشد کی طرف بلاتا ہے، رشد و ہدایت کا سر چشمہ ہے یہ قرآن، ہم اس پر ایمان لے کر آئے ہیں اور آج کے بعد اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے۔ یہ جنات نے اعلان کیا، قرآن کو پڑھ سنا سمجھا۔ آج جگہ جگہ شرک کے اڈے کیوں ہیں؟ حالانکہ مدارس ہیں، قرآن بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، قاری موجود ہیں، لیکن قرآن کے معانی اور مفاہیم سمجھنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ باپ دادا کی طرف سے ملے ہوئے موروثی نظریات، شرکیہ عقائد، بزرگوں اولیاء کرام جو فوت ہو چکے ہیں ان کی محبت اور عقیدت میں غلو کر کے رب کے اختیارات جو دے چکے ہیں ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن پڑھتا ہے، بہترین قاری ہے، بہترین تلفظ ہے، لیکن نہ معانی ہے، نہ مفہوم ہے، نہ قرآن کے پیغام پر عمل۔ قرآن پر ایمان لانے کے بے شمار تقاضے ہیں، گزشتہ خطبہ بھی ہمارا اسی موضوع پر ہوا، ایک وسیع موضوع ہے یہ کہ کئی زاویے ہیں، کس کس زاویے کو بیان کیا جائے کہ ہمارا تعلق آج قرآن کے ساتھ کہاں تک باقی رہ گیا ہے، سوچنے کا مقام۔ اپنا ہم جائزہ لیں کہ گھر والوں کا، اپنی اولاد کا، رشتہ داروں کا سب سے بنیادی پیغام کہ اس قرآن کی وجہ سے آیا عقائد درست ہوئے،
اس قرآن کی وجہ سے اللہ کے حقوق ہم پورے کر رہے ہیں، حلال و حرام میں فرق کر رہے ہیں، یہ چیز مطلوب ہے۔ وگرنہ اللہ رب العالمین نے ایک مثال دی ہے سورۃ الجمعہ کے اندر، یہودیوں کی مثال دی، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ فرمایا یہودیوں کو ہم نے تورات دی، تورات پہ عمل نہیں کیے، تورات کے احکامات بدل دیے۔ کوئی بڑا امیر آ جاتا اس کو خوش کرنے کے لیے، رشوت لینے کے لیے اور اس سے انعامات اور اکرامات تحائف لینے کے لیے اس کی مرضی کا فتویٰ، آیات بدل کے فتویٰ دے دیتے۔ اور کوئی غریب ہوتا جس سے جرم ہوتا اس پر فوراً فرد جرم نافذ کر دیتے، جس سے کچھ تحائف ملنے کی توقع نہیں ہوتی تھی اس کے لیے حکم الگ تھا، بڑا کوئی آدمی آ جاتا اس کے لیے حکم الگ تھا۔ فرمایا تورات پر یہ عمل کیا میں نے ان کو اپنی کتاب دی، ایک نعمت دی، مثل الذین حملوا التوراۃ، انہیں دی گئی تورات، ثم لم يحملوها، نہ اس پہ عمل کیا، نہ اس کا حق ادا کیا، نہ اس کے پیغام کو سمجھا، نہ لوگوں کو دعوت دی، نہ خود پہ تورات کے احکامات نافذ کیے۔ فرمایا کمثل الحمار يحمل اسفارا، ان کی مثال گدھے کی طرح ہے، گدھے پر تم کتابوں کا ڈھیر رکھ دو، بے شمار کتابیں رکھ دو، بڑے بڑے علوم والی کتابیں گدھے پر رکھ دو۔ کتنی عجیب مثال اللہ نے بیان فرمائی، کمثل الحمار، گدھے کی مثال، یحمل اسفارا، بے شمار کتابیں، علم کا ذخیرہ ہو جن کے اندر وہ گدھے کے اوپر رکھ دو۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے بڑی بری مثالیں ہیں، اللہ نے یہ مثال دی۔ تو یہودیوں کے لیے اگر یہ مثال تورات کے مطابق عمل نہیں کیا، اللہ نے گدھے کے ساتھ تشبیہ دی، تو یہ مسلمان بھی قرآن پڑھ پڑھ کر شرک کرے، لوگوں میں شرکیہ عقائد پھیلائے، قرآن کے واضح احکامات کے خلاف عمل کرے، اس کی مثال بھی یہودیوں کی طرح اللہ رب العالمین نے جس طرح دی ہے، یہ بھی گدھا ہی ہوگا جس کے اندر کتابیں رکھ دی۔ قرآن کے وارثین وہ ہیں یتلونہ حق تلاوتی، فرمایا وہ لوگ ہیں جو اس کی تلاوت کرتے ہیں، جو تلاوت کرنے کا حق ہے، پڑھتے ہیں، معانی مفہوم سمجھتے ہیں، اس کے مطابق اپنے نظریات اور عمل بھی کرتے ہیں، نظریات بھی ڈالتے ہیں، لوگوں تک بھی پہنچاتے ہیں، چاہے کسی کو قرآن کا حکم اچھا لگے نہ لگے وہ حکم سیدھا سناتے ہیں۔ یہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس کو پڑھنا، اس کو اپنانا، حفاظت کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ سورہ فاتحہ کو رقیہ کہا گیا، آیت الکرسی رات کو جو پڑھے ساری رات ایک فرشتہ نگرانی کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات آمن الرسول سے آخر تک جو پڑھے ساری رات کے لیے وہ کافی ہو جاتی۔ فرمایا کا فتاو اخلاص فلق ناس آخری تینوں قل پڑھ کے اپنے آپ پہ دم کرو، ساری رات تمہاری حفاظت رہے گی شیاطین کے وسوسوں سے، برے خوابوں سے، زہریلی چیز کے ڈسنے سے، اس کے ڈنگ مارنے سے، ڈاکوؤں اور چوروں کے نقصان سے، ہر چیز سے اللہ نے حفاظت کا ذمہ تمہیں قرآن میں دیا۔ تم نے کیا کیا؟ ایک دھاگا باندھا، ایک کڑا پہن لیا، لوہے کا کڑا، دھاگا گلے میں باندھ لیا یا کلائی میں باندھ لیا، پاؤں میں باندھ لیا، تم نے اسی کو کافی سمجھا، اللہ کی کتاب کو چھوڑ دی۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودی نے جادو کیا، صحیح بخاری کی واضح حدیث موجود۔ جادو کا اثر صرف اتنا ہوا کیونکہ آپ اللہ کے پیغمبر تھے، کسی کو دنیا میں اتنی طاقت نہیں تھی کسی پیغمبر پر اتنا کوئی وہ نقصان پہنچائے کہ وہ اللہ کے دین اور شریعت کو ہی تبلیغ
شریعت کی تبلیغ کرنے سے وہ قاصر ہو جائے، نہیں، اللہ نے انبیاء کی خصوصی حفاظت فرمائی۔ ہاں دنیاوی معاملات میں آپ پر اتنا اثر ہوا، کام کاج اور دنیاوی معاملات میں آپ کچھ کرنا چاہتے پھر آپ بھول جاتے، کر نہیں پاتے، محسوس ہوا کچھ ہے میرے ساتھ، طبیعت میں بھاری پن بوجھل سے محسوس کرنے لگے۔ اللہ رب العالمین نے بالآخر نبی علیہ السلام نے ایک رات اٹھ کر خوب اللہ سے دعا کی، اللہ میرے ساتھ کچھ ہے، دعا ربہ، خوب دعائیں کی۔ انبیاء بھی جب پریشانی آتی تھی اللہ سے ہی دعائیں مانگتے، پریشانیوں اللہ سے کثرت کے ساتھ دعائیں مانگتے، کبھی مایوس نہ ہو، تھکو نہیں، نہ ہی اللہ سے بدگمان، خوب دعائیں کرو، اللہ ضرور پورے کرے۔ 2 فرشتوں کو بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے خواب کی صورت میں، انبیاء کا خواب بھی وحی کی ایک قسم ہوا کرتی تھی۔ دونوں فرشتوں نے آپ کو بتایا، پھر فلق اور ناس لے کر آئے، آپ یہ پڑھیں، ایک آیت پڑھنے پہ جس ظالم نے جادو کیا ہے اس کی جادو کی جتنی گرہ ہیں وہ کھلتی جائے گی۔ یہ قرآن اللہ رب العالمین نے ہمیں دی۔ اگر کسی کے ساتھ معاملات ہیں تو یہ قرآن پڑھیں، سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، اخلاص اور فلق ناس اپنے آپ پر پڑھ کے دم کریں۔ لیکن ہمارے عقائد اس قدر کمزور ہیں، تھوڑا سا بھی مسئلہ ہو، نفسیاتی بیماری ہو، فوراً کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اثرات علاج بھی نہیں، اور اگر ہے بھی صحیح تو ہم کیوں محتاج ہوتے ہیں فلاں کے پاس جاؤ، فلاں کے پاس جاؤ۔ کیا ہم سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھ سکتے؟ فلق ناس پڑھ کر اپنے آپ پہ دم نہیں کر سکتے؟ نبی علیہ السلام اس کے علاوہ بھی روزانہ رات کو سوتے وقت کے اذکار میں آپ نے آیت الکرسی کی فضیلت سنی، آمن الرسول کی فضیلت سنی، اور اخلاص فلق ناس کی فضیلت بھی سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں سورتیں پڑھ کے اپنے مبارک ہاتھوں پر پھونکتے تھے اور اپنے ہاتھ پورے جسم پر پھیرتے تھے جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچتے، اور اس عمل کو 3 مرتبہ دہراتے تھے روزانہ۔ یہ مستقل سنت ہے، کیا ہم قرآن کے ساتھ تعلق رکھتے ہوئے سنت پہ عمل کرتے ہیں؟ ایک تو بیماری یہ موبائل فون کی صورت میں جو ہمارے آڑے آ گئی، ہر معاملے میں رکاوٹ، نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں، نمازوں سے تاخیر ہے تو یہ موبائل ہے، قرآن نہیں پڑھ رہے تو اس موبائل کا چسکا، موبائل کا نشہ، اس کی عادت، رات کو موبائل دیکھ کر چلا رہے ہیں اور موبائل چلاتے چلاتے سو جاتے ہیں، ذکر و اذکار کا اہتمام وہاں نہیں۔ نبی علیہ السلام کے اولاد و ولائق کہاں ہیں؟ قرآن کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے ہم جائزہ لیں اور دیکھیں، یہ نعمت ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمائی، اس نعمت کی ہم قدر کریں۔ یہ قرآن عزتیں دیتا ہے۔ عمر بن سلمہ کا واقعہ آپ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے قرآن کی وجہ سے کیا مقام و مرتبہ دی۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے جب ان کے قبیلے والوں نے اسلام قبول کیا، عمر بن سلمہ کہتے ہیں اسلام قبول کرنے سے پہلے، صحیح بخاری کے اندر آپ کا واقعہ موجود، امام بخاری رحمہ اللہ نے عنوان قائم کیا ہے، چھوٹا بچہ سمجھدار ہے، بس 6-7 سال کا بچہ سمجھدار ہے، اگر وہ سب سے زیادہ علاقے میں قرآن کا حافظ ہے، امامت کا حقدار وہی، کہتے ہیں اسلام قبول کرنے سے پہلے مختلف قبیلے مدینے جاتے پھر واپس آتے، ہمارا قبیلہ مدینے کے راستے پر تھا، لوگ وہاں پڑاؤ ڈالتے، میں ان سے قرآن سنتا، میرے والد محترم پوچھتے کہ اس پیغمبر، اس آدمی جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو کیا سیکھ کر آئے ہو؟ وہ بتاتے پھر قرآن پڑھ کے سناتے، قرآن اللہ کا ایسا کلام ہے، چھوٹا بچہ میں سنتا رہتا، مجھے حفظ ہوتا گیا، سنتا رہتا، حفظ ہوتا گیا۔ بالآخر اللہ رب العالمین نے ہمارے قبیلے والوں کو ہدایت دی، میرے والد صاحب گئے اور میرے قبیلے والوں نے اسلام قبول کیا، واپس آئے، نبی علیہ السلام کا حکم تھا امامت وہ کرا جس کو سب سے زیادہ قرآن حفظ۔ جب پوچھا گیا میں نے بتایا قرآن مجھے بہت زیادہ ہے، میں نے پڑھ کے آیتیں سنائی جو میرے قافلوں والوں سے سن کے یاد کر لی۔ 6 سال کا بچہ اپنی قوم کی امامت کرواتا، یہ شرف اللہ رب العالمین نے دیا۔ عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول، یہ قرآن اس طرح عزتیں دیتا ہے۔
دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، قبر میں بھی آپ گزشتہ خطبے میں سن چکے ہیں۔ اور اس کا اگر علم ہے، تفسیر کا علم ہے، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی مثال دیکھیں۔ حافظ قرآن بھی تھے، مفسر قرآن، عالم قرآن بھی تھے۔ امیر المومنین خلیفہ ثانی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خاص مجلس شورا میں بیٹھا کرتے تھے۔ ان کی مجلس میں بڑے بڑے فقہاء صحابہ کرام بیٹھا کرتے تھے۔ ہر ایک کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ کسی نے ایک دفعہ سوال کر لیا، امیر المومنین یہ نوجوان 15-16 سال کا بچہ آپ کی محفل میں بیٹھتا ہے، ہمارے بھی بچے ہیں اس طرح، ہم بھی یہ شرف سمجھتے ہیں کہ ہماری اولادیں بھی آپ کی مجلس میں بیٹھے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اس کو علم دیا ہے، اس وجہ سے بٹھایا۔ عبداللہ بن عباس خود فرماتے ہیں جب کچھ ساتھیوں نے اعتراض کیا، اگلے ہی دن خود مجلس شورا بلوائی، شورا کا اجلاس بٹھایا، سوال کیا قرآن کے متعلق، سورۃ النصر پڑھی اور پوچھا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النصر کے اندر فتح اور کامرانی کی خوشخبری بتائی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگ جوق در جوق جماعتوں ٹولیوں کی صورت میں دین میں داخل ہونے لگے۔ آپ کیا کریں؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ آپ استغفار کریں اپنے رب سے، اپنے رب کی حمد و تسبیح بیان کریں، استغفار کریں، تیرا رب معاف کرنے والا ہے۔ سوال یہ تھا، فتح کامرانی کامیابی کی خوشخبری بتانے کے بعد اللہ نے اپنے نبی کو حمد و تسبیح استغفار کرنے کا حکم کیوں دیا؟ کیا تعلق ہے؟ آپ کے کچھ ساتھیوں نے کہا کہ نعمت کا شکر ادا کرنے کے۔ کسی نے کیا جواب؟ فرمایا نہیں، اصل چیز تک تم پہنچے ہی نہیں ہو جو راز اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے رکھا۔ اے عبداللہ ابن عباس آپ بتائیں۔ فرمایا عبداللہ بن عباس نے فرمایا حقیقت میں اللہ رب العالمین نے اس صورت مبارکہ میں نبی علیہ السلام کو اطلاع دی، آپ کی وفات اب قریب، آپ کی وفات اب قریب ہے، دنیا میں آپ اپنی زندگی پوری کر کے رب کے پاس پہنچنے والے ہیں۔ کیوں؟ مکے کی فتح ہونا یہ آپ کے دین کے غلبے کی امانت ہے، آپ کا دین اب مکمل غالب ہو چکا۔ تو اس کے بعد اللہ رب العالمین ہر پیغمبر کو جب اللہ کی وحی پوری پہنچاتے تھے، دین مکمل ہوتا تھا، اللہ اپنے پاس بلا لیتے۔ چونکہ اب آپ اللہ کے پاس آنے والے ہیں، کثرت کے ساتھ حمد و تسبیح کریں، استغفار کریں۔ نبی علیہ السلام کی وفات ہے، اس کا ذکر ہے۔ فرمایا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہ میرے پاس بھی یہی علم ہے عبداللہ جو اللہ نے آپ کو علم دیا، میں بھی یہی تھی۔ آپ کی مجلس کے باقی ساتھیوں نے دیکھا ایک ایسا راز جو آج ان کے سامنے کھلا تھا۔ اس وقت سورۃ النصر انہیں سمجھ میں آئی کہ اللہ نے فتح مکہ کی خوشخبری کے بعد اپنے پیغمبر کو کیوں حکم دیا کہ آپ اب کثرت کے ساتھ حمد و تسبیح استغفار کریں۔ بے شمار دلائل اور بھی موجود ہیں، اس صورت نے بھی بتایا۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی وفات پر پوری امت کا، صحابہ کرام کا اجماع۔ خیر القرون میں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، ائمہ، چاروں مذاہب کے ائمہ، کسی ایک کا بھی عقیدہ نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی۔ یہاں یہ الفاظ کہے جائیں کہ ظاہری مثال تھا آپ یہاں دنیا میں موجود۔ صحابہ کرام خیر القرون میں کسی ایک آدمی کا بھی عقیدہ نہیں۔ 1-1.5 صدی پہلے محبت کے نام پہ غلو ہوا اور یہ عقیدہ بھی گھڑ لیا گیا کہ آپ وفات سے بھی پاک ہیں، آپ دنیا میں موجود ہیں تاکہ شرک کے دروازے کھلے رہیں۔ سورۃ النصر کیا یہ واقعہ جو عمر بن خطاب کی مجلس میں ہوا صحیح بخاری میں موجود ہے۔ یہ گمراہی شرک کے دروازے بھی کیوں کھولے گئے کہ قرآن سے تعلق نہیں۔ سورۃ النصر بچہ پڑھ رہا ہے، امام صاحب کتنی دفعہ مصلی پہ سناتے عقیدہ اس کے خلاف، تو یہ فائدہ نہیں، قرآن کے ساتھ تعلق نہیں۔
تو اللہ رب العالمین کی کتاب کے ساتھ تعلق کے بے شمار تقاضے ہیں، جب ہم وہ پورے کریں گے پھر یہ قرآن ہمارے لیے عزت اور رفعت اور کامیابی کا سبب بنے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کتاب کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ ہمارے لیے نور بن جائے، اس دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔